اپنے بچوں کو پال رہی ہے، روز شوہر کی اپنے سسرال کی خدمت کر رہی ہے. جو ورکنگ ویمن ہیں وہ روز ملازمت پہ جاتی ہیں، اور آج تو بائی چانس سیٹرڈے آ گیا ہے، ادروائز وہ بیچاریاں آج بھی اپنی اپنی ملازمتوں پہ، اور یہ بہت ساری جو ہماری لیڈی جرنلسٹ ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں یہ آج بھی کام کر رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی چھٹی نہیں ہوتی. یہ یہاں سے جب گھر واپس جائیں گی سمیت میرے، تو ہم نے گھر کا بھی سارا کام خود دیکھنا ہے. جو ہمارے مرد حضرات ہیں کوئی اس کو دل پہ مت لیجیے گا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جو ملازمت کر کے گھروں کو جاتے ہیں واپس، وہ گھر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں ٹانگیں رکھ کے اوپر بیڈ کے اوپر کہ میں بہت تھک کے آیا ہوں، میں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ خاتون جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کمزور ہوتی ہے، وہ عورت باہر کا کام کرتی ہے، پھر وہ گھر آتی ہے، گھر آ کے وہ گھر کے بھی سارے کام کرتی ہے، اور پھر بھی وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلائے گی، وہ ان کی خدمت بھی کرے گی. اور تھک ہار کے جب وہ بیڈ پہ جائے گی تو اس کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ تمہارا دن کیسا گزرا، یا تمہیں کسی چیز کی، تمہیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان تمام جو تفریق ہے، یہ جو ایک انسینسٹیوٹی ہے ٹورڈز وومن، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ ہمیشہ بہت کنسرنڈ رہتی ہیں. انہوں نے جب اوتھ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ خواتین پہ، بچوں پہ تشدد میری ڈیڈ لائن ہے، اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں، اس کو باقاعدہ کر کے دکھایا. اور آج میں توقیر کاظمی صاحب ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الحمرہ کے، میں ان کو، ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، چونکہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمرہ کے اندر اس طرح سے ویمنز ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اور اس میں اس سیلیبریشن کے اندر تمام وہ ٹاپکس، وہ تمام چیزیں جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہیں، جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ہمارے پاس ہماری بہت سینئر آرٹسٹ جو ہیں، اسرا آفتاب صاحبہ، وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، راشد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ابھی ایک پینل ڈسکشن بھی ہوگی جس کے اوپر خواتین کے حوالے سے جو کچھ ٹاپکس کو خواہ مخواہ میں ٹیبو بنا دیا جاتا ہے، اب اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ٹاپک پہ جس پہ بات ہوتی ہے مسئلے کا حل وہیں سے نکلتا ہے، جس پہ آپ بات نہیں کر سکتے وہ صرف مسئلہ خراب ہوتا ہے. پینل ڈسکشن بھی ہوگی، اور دو بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈرامے، تھیٹر جو ہے وہ یہاں پیش کیا جائے گا. ایک ہے لپڑ، جس کو تھپڑ کو وہ کہتے ہیں نا، لپڑ، ہاں پنجابی میں تھپڑ کو جو ہے وہ، اب یہ اتنا سینسٹیو، یہ لفظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس یا جو وائلنس کا شکار خواتین ہوتی ہیں، وہ اس ڈرامے سے، اس تھیٹر سے جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور دوسرا جو شرم دی گل، جو میں نے جیسے بات کی تھی کہ کچھ ٹاپکس ہمارے سوسائٹی میں ایسے کر دیے گئے ہیں کہ جس پہ بات کرنا شرم دی گل ہے. حالانکہ ہم اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی رہتے ہیں جہاں پہ ریپ وکٹم جو ہے وہ منہ چھپاتی پھرتی ہے، جس نے ریپ کیا ہوتا ہے وہ دندنا کے پھر رہا ہوتا ہے. سو یہ اس الحمرہ آرٹس کاؤنسل نے ان ٹاپکس کے ذریعے، ان تھیٹرز کے ذریعے، ان چھپتے ہوئے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے توقیر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پنجاب میں پہلے کی نسبت خواتین نسبتاً محفوظ ہیں، چونکہ جو حکومتوں کا کام ہے، جو چیف منسٹر صاحبہ نے آتے ہی جس عزم کا اعادہ کیا تھا، اس کے اوپر الحمدللہ کام ہوا ہے. پنک بٹنز جو ہیں وہ، اگر کوئی ہراس ہوتی ہے بچی، وہ پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد جو ہے وہ مانگ سکتی ہے. اور بہت ساری ہزاروں سٹوریز ہیں ہمارے پاس فیکٹس کے ساتھ، جس میں بچیاں جو ہیں وہ، ایک بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئی اور اس کو ٹرین میں ہراس کیا گیا کچھ لڑکوں کی طرف سے. اس نے وہیں سے جو ہے وہ اپنے لیے مدد مانگی 15 پہ فون کر کے، اور اگلے اسٹیشن پر جو ہے ان کے اترنے سے پہلے وہاں پر پولیس موجود تھی. ان بچیوں کو، اس بچی کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کیا گیا، ان لوگوں کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا گیا. سو جو ایک ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہیں، جس میں یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ جی وہ خواتین پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتی، اور پولیس اسٹیشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ خواتین وہاں نہیں جا سکتی. سو اس کو بھی وہ کرنے کے لیے کہ خواتین کم از کم رپورٹ ضرور کریں. اور مجھے آج یہ کہنے میں بہت خوشی ہے، 100% نہیں، میں نہیں کہتی کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، لیکن
اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر خواتین اب بات کرنا شروع ہو چکی ہیں. خواتین اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں جو ان کا حق ہے, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو. اور چیف منسٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے جس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے, آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی جہاں پر بھی خاتون کے خلاف کوئی تیزاب گردی کا واقعہ ہوا ہے, یا کہیں کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یا کوئی مرڈر ہوا ہے, وہاں پر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, یہ سٹینڈرڈ ایس او پی ہے پنجاب کے اندر, کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہوتے ہیں, اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر میرا ایک تھوڑا کنسرن ضرور ہے کہ کنوکشن ریٹ جو ہے خواتین کے خلاف مظالم میں وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو ساتھ کھڑا کر کے دوسروں کی جو ہے وہ ماں بہن کی جو کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کہیں ان کو سنب نہیں کر رہی. دیکھیے, میرے بیٹے کی پرورش میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سکھانا ہے کہ یہ جو تمہاری بہن ہے, اب میرے بیٹے نے بھی شروع میں پر نکالنے شروع کیے تھے, اس کا خیال یہ تھا کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے, جو اس کی بہن ہے, دیدی ہے, اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے چونکہ وہ لڑکا ہے. اور میں نے اس کو آج تک کبھی آگے بیٹھنے نہیں دیا, یہ سکھانے کے لیے کہ یہ تمہارا کوئی جنم سے اختیار نہیں ہے کہ تمہیں آگے بیٹھنا ہے چونکہ تم لڑکے ہو. سو یہ بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے. مجھے ایک اچھا جو بیٹا ہے میرا اور بیٹی دونوں, مجھے وہ معاشرے کو دینا میرا فرض ہے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا میری عزت بہت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن باقی جو ہے نا, جس مرضی کی وہ جو ہے وہ اس کو بے عزتی کرنے کا اختیار ہے, اور یہی حرکت پھر وہ اپنی جو ہے وہ بیوی جب آتی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ماں باپ کے پاس شاید بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں رہا, اور اساتذہ کرام بھی بہت بڑی کھیتی ہوا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. مجھے آج بھی اپنی ٹیچرز یاد ہیں, ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, ہمیں دوپٹہ لینے کی تہذیب, ہمیں چلنے پھرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے ٹیچرز بھی بتایا کرتے تھے. آج بھی ٹیچرز آئیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, وہ بورڈ پہ چند چیزیں جو ہے وہ لکھ کے اور یہ جا وہ جا, ان کو نہیں پتا کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تعلیمی اداروں کے اندر وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, وہ بلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. nobody is bothering. جی, پچھلے ایک سال کے اندر آپ کی گورنمنٹ کی بہت کرٹیسزم ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اس کی ایک مثال ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. کیا اس کے بھی کوئی حقوق ہیں یا ان خواتین کے جن کی اپیلیں منسوخ کروانے کے لیے پنجاب حکومت سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, ان کے حقوق پر کچھ کہیں گے آپ؟ جی بالکل حقوق ہیں, لیکن دہشت گردوں کو حقوق نہیں ہوتے میرے بھائی. اگر 9 مئی جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورا جتھا لے جا کے آگ لگوائی جائے اور باہر بیٹھ کر فل مزہ لیا جائے, پھر اس کے بعد کال پہ کریں کہ ہم بڑا کچھ ہو گیا اتنے رہیے کہ واپس لبرٹی آ جائیے, تو میرے بھائی یہ مظلومیت کارڈ, عورت کارڈ جو ہے یہ جرائم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مجھے بہت افسوس ہے, میری بڑی دلی ہمدردی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, لیکن جو ملک کے اندر ایک ناکام بغاوت کرانے کے لیے اور ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے, ملک کے جو ہے وہ 20-22 شہروں کے اندر ایک وقت کے اندر 2 دن پورا ملک جب جل رہا تھا, اس کے اوپر جو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, اس کی اجازت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. جی دیکھیے, جو پروٹیکشن ہمارے سیل کی چیئرپرسن ہے ہنا بٹ صاحبہ, وہ بہت پرویکٹیولی کام کر رہی ہیں. یہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا نہیں کہ وہ مظلوم خاتون کے پاس نہ پہنچی ہو, یا جا کر اس کی داد رسی نہ کی ہو, یا اس کے ساتھ جو اس کے ملزمان ان کو ٹریک کرنے کے لیے اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن اویئرنیس آپ درست کہہ رہی ہیں, اویئرنیس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نیا کریکولم ہے ہمارا, اس کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا. یہ رویے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, اور ان رویوں سے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, جس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ آگے لے کے چل رہی ہیں. جو دیہاتی خواتین ہیں ان کے لیے جو لائف سٹاک کارڈ ہے, لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے ان کو جو مویشی ہیں ان کو خریدنا اور ان کی فیٹننگ پروگرام جو ہے, تاکہ اس کو باہر بھجوا کر ایک اچھا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکے. اور پھر ایک بہت دل کے قریب پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا, دھی رانی پروگرام, جس میں 1500 سے زائد بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں پہلے مرحلے میں کرائی جا چکی ہیں. دوسرا مرحلہ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع ہوگا. اور مجھے بہت
چیف منسٹر صاحبہ نے خود بھی ایک دن مجھے ذکر کر رہی تھی کہ جب کچھ شادی کی تقریبات میں وہ خود بھی تشریف لے کے گئیں، اور آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایک ہینڈی کیپ جو ہے وہ جوڑا تھا جو جن کو ان کے گھر والے گود میں اٹھا کر لائے تھے، دولہا بھی اور دلہن بھی، اور ایک دولہا دلہن جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈمب تھے، لیکن جس دن ان کی خوشی تھی چہرے کے اوپر جب ان کی شادی ہو رہی تھی. سو یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کما رہی ہیں، اور یہ دھی رانی پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سیکنڈ فیز بھی بہت جلد شروع ہوگا، اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی طرف سے ان کو 1 لاکھ روپے سلامی اور 2.25 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جہیز کا سامان جو ہے وہ بھی ان کو دیا. اس کے ساتھ الیکٹرک بائکس جو ہیں، آپ کو معلوم ہے بچیوں کو الیکٹرک بائکس دی گئی تھی. کوٹا رکھا گیا تھا کہ جو ہے وہ بچیوں کو اتنی الیکٹرک بائکس ملیں گی اور لڑکوں کو اتنی ملیں گی. تو چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا کہ جتنی بچیوں نے اپلیکیشن دی ہے سب کو الیکٹرک بائکس ملیں گی، تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ، وہ تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنا اپنا جو ہے وہ کام کر سکے. اس کے ساتھ 30,000 جو طلبہ طالبات جو ہیں جن کو اسکالرشپس دیے گئے ہیں، اور جس کے اندر بھی بڑی تعداد میں بچیاں شامل ہیں. چونکہ یہ بات مجھے کہنی پڑے گی، کسی کو اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بچیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں. آپ